اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب نمبر 11، مظلوموں اور زیر دست اشخاص کی حمایت کا معاہدہ۔ شام میں اپنے تجارتی کاروبار سے فارغ ہو کر ابو طالب بھتیجے کے ساتھ مکہ واپس آئے اور بھتیجے نے اپنی سابقہ تنہائی کی زندگی پھر اپنا لی، لیکن چچا نے اپنی اس منشا کی تکمیل کر ہی لی کہ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عباس اور حمزہ اسلحہ جنگ کے استعمال کی تربیت حاصل کر لیں۔ حمزہ کے بارے میں ابھی سے عیاں تھا کہ وہ بھاری ڈیل ڈول کے طاقتور اور توانا آدمی ہوں گے۔ یہ خصوصیات قدرت نے ان کو ودیعت کی تھیں۔ وہ پہلے ہی سے تلوار کے دھنی اور کشتی کے ماہر تھے۔ البتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوسط قد و قامت اور ویسی ہی جسمانی طاقت و قوت کے مالک تھے۔ ان میں تیر اندازی کی نمایاں اہلیت موجود تھی۔ تیر اندازی ان کے عظیم اسلاف ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ورثہ تھی۔ اس صفت کے تعلق سے ان کی قوت بینائی ان کی اصل متاع تھی۔ مشہور یہ تھا کہ وہ ثریا جھرمٹ میں سے ستاروں کی جس تعداد کا شمار کر سکتے ہیں وہ 12 سے کسی طرح کم نہیں ہوتی۔ ان برسوں میں قریش کسی طویل المدت لڑائی میں الجھے نہ تھے، البتہ ایک غیر مسلسل اور وقفے سے برپا ہونے والی کشمکش موجود تھی جو حرب فجار کے نام سے شہرت پا گئی تھی، اس لیے کہ مسلمہ ضابطے کے خلاف ان مہینوں میں سے ایک میں شروع ہوئی تھی جو اشہر حرم کہلاتے تھے، یعنی وہ مہینے جن میں رزم آرائی یعنی جنگ اور خون ریزی ممنوع تھی۔ کنانہ کے ایک اوباش نے نجد کے قبائل حوازن میں سے قبیلہ عامر کے ایک شخص کو دھوکے سے قتل کر دیا اور خود فرار ہو کر خیبر کی ناقابل تسخیر قلعہ بند بستی میں پناہ گزین ہو گیا۔ صورتحال نے وہی شکل اختیار کر لی جو ریگستان کی زندگی کا خاصہ ہوتی ہے، یعنی خون کے بدلے خون اور عزت و آبرو کے بدلے عزت و آبرو۔ چنانچہ مقتول کے قبیلے نے کنانہ کے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ قریش کو اس شرمناک اور اہانت آمیز لڑائی میں خواہ شریک ہونا پڑا کیونکہ وہ کنانہ کے حلیف تھے۔ اس جھگڑے کا سلسلہ تو 3 سال تک چلتا رہا، مگر فی الواقع معرکہ آرائی صرف 4-5 دن ہوئی۔ اس وقت قبیلہ ہاشم کے سردار زبیر تھے جو ابو طالب کی مانند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے۔ زبیر اور ابو طالب ابتدائی جنگوں میں سے ایک میں اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے، لیکن کم سنی کی وجہ سے ان کو جنگ میں عملاً حصہ نہیں لینے دیا گیا۔ البتہ یہ کام ان کے سپرد کر دیا گیا کہ دشمن کے جو تیر نشانہ خطا کر گئے تھے اور میدان جنگ میں بکھرے پڑے تھے ان کو چن چن کر لائیں اور اپنے چچا کو دیتے رہیں تاکہ وہ پلٹ کر انہی سے دشمنوں کو نشانہ بنائے۔ لیکن بعد کی لڑائیوں میں سے ایک میں جو قریش والوں کے حق میں بدترین تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تیر اندازانہ صلاحیت کے مظاہرے کا موقع دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع پر جرأت و شہامت یعنی بہادری کی داد بھی ملی۔ حوالہ ابن ہشام 199۔ جنگ نے اس روز افسوں بے اطمینانی کو ہوا دینے میں مدد کی جس سے ہر خانہ نشین طبقہ قدرتی طور پر ریگستان کے قانون کے خلاف محسوس کرنے کی جانب مائل ہوتا ہے۔ قریش کے بیشتر عمائد شام کا سفر کر چکے تھے۔ انہوں نے بچشم خود دیکھا تھا کہ ان کے یہاں کے مقابلے میں رومی شہنشاہیت کے ماتحت عدل و انصاف کا کیسا دور دورہ ہے۔ حبش میں بھی جنگ کے بغیر انصاف کا حصول ممکن تھا، لیکن عرب میں کوئی ایسا نظام قانون نہ تھا جس کا مقابلہ رومی قانون سے کیا جا سکے، جس کے ذریعے کوئی مظلوم یا اس کا خاندان داد رسی حاصل کر سکے۔
یہ بالکل فطری امر تھا کہ اس نامقدس جنگ اور اس جیسے اس سے پہلے کے تنازعات کے باعث کچھ دماغ ایسے طریقہ ہائے کار کے بارے میں سوچنے لگ گئے ہوں جن سے پیش آمدہ صورتحال کے بار بار رونما ہونے کو روکا جا سکے۔ تاہم اس بار معاملہ صرف غور و فکر ہی کا نہ تھا بلکہ کچھ کرنے کا بھی ارادہ تھا۔ جہاں تک قریش کا تعلق تھا، اب ان کے اندر وسیع پیمانے پر عملی اقدام کے لیے آمادگی پائی جاتی تھی۔ لڑائی ختم ہونے کے چند ہفتوں کے بعد ہی ایک شرمناک واقعہ رونما ہوا جس نے ان کے شعور عدل کو آزمائش میں ڈال دیا۔ یمن کی زبید نامی بندرگاہ کے ایک تاجر نے کچھ قیمتی سامان قبیلہ سہم کے ایک معروف شخص کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ قبیلہ سہم کے اس شخص نے سامان پر تو قبضہ جما لیا لیکن وعدے کے مطابق قیمت ادا کرنے سے منکر ہو گیا۔ قبیلہ سہم کا وہ شخص بخوبی واقف تھا کہ بیچارہ تاجر مکہ میں اجنبی ہے اور پورے شہر میں اس کا نہ کوئی حلیف ہے نہ سرپرست جس کے پاس وہ مدد کے لیے جا سکے، لیکن وہ تاجر بھی فریق مقابل کی گستاخانہ خود یقینی سے مروب ہو جانے والا آدمی نہ تھا۔ ابو قبیس کے ڈھلوان پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں اور پرزور فصاحت کے ساتھ پوری قریش برادری سے اس نے اپیل کی کہ وہ اس بات کا بندوبست کریں کہ انصاف کیا جائے۔ فی الفور مثبت رد عمل کا اظہار ہوا ان بیشتر قبائل کی جانب سے جو قبیلہ سہم کے ساتھ روایتی اتحاد میں منسلک نہ تھے۔ قریش نے قبیلے کی پرواہ کیے بغیر ہر چیز کو پس پشت ڈال کر عدل و انصاف کی پاسداری کی خاطر متحد رہنے کی ٹھان رکھی تھی، لیکن اس اتحاد کے اندر اس تفرقے کا ادراک موجود تھا جس نے قصی کی وراثت کے معاملے میں ان کو تقسیم کر دیا تھا اور وہ دو ٹولیوں میں بٹ گئے تھے۔ دوسری ٹولی کے قائدین اور مکہ کے دولت مند لوگوں میں سے اس وقت ایک شخص قبیلہ تیم کا سردار عبداللہ بن جدعان تھا۔ اس نے اپنا لق و دق مکان تمام محبان عدل کے مل بیٹھنے کی جگہ کے لیے پیش کر دیا۔ مطیبین میں سے صرف عبد الشمس اور نوفل کے خاندان اس اجتماع سے غیر حاضر رہے۔ ہاشم، مطلب، زہرہ، اسد اور تیم کے خاندان کی اس میں اچھی خاصی نمائندگی تھی۔ ان کے ساتھ عدی کا خاندان بھی شامل ہو گیا جو متوافقین میں سے تھا۔ سنجیدہ بحث و تمہیز کے بعد طے پایا کہ مظلوموں اور زیر دستوں کی مدد کے لیے ایک انجمن کی بنیاد رکھنا لازمی اور ناگزیر ہے۔ عدل و انصاف کو فروغ دینا اور کمزور طبقے کو تحفظ ادا کرنے کی یہی ایک صورت ہے۔ وہ ایک جمعیت بنا کر حرم کعبہ میں گئے۔ انہوں نے حجر اسود پر پانی انڈیلا اور اس کو بہہ کر نیچے ایک جگہ اکٹھا ہونے دیا۔ بعد ازاں ہر ایک نے اس متبرک پانی کو پیا اور پھر دائیں ہاتھ کو سر سے اونچا کر کے حلف لیا کہ آج کے بعد سے ظلم و زبردستی اور اذیت رسانی کی ہر حرکت پر وہ سب فرد واحد کی مانند ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے تاکہ داد رسی عمل میں آ جائے۔ مظلوم خواہ قریش کا کوئی فرد ہو یا کوئی باہر سے آیا ہوا نووارد۔ بعد ازاں قبیلہ سہم کے اس شخص کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنا قرض ادا کرے۔ ان قبائل تک سے جو اجتماع سے غیر حاضر رہے تھے کسی شخص نے بھی وعدہ خلاف خریدار کو امداد کی پیشکش نہ کی۔ جو لوگ اس انجمن کے بنیادی رکن تھے ان میں تیم کے سردار کے ساتھ قبیلہ ہاشم کے زبیر بھی ایک رکن تھے۔ وہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے تھے جس نے حلف برداری میں حصہ لیا تھا، اور برسوں بعد ایک موقع پر کہا، ایسے بہترین معاہدے کے موقع پر میں عبداللہ ابن جدعان کے مکان پر موجود تھا۔ اب اسلام کے بعد بھی اس معاہدے میں شرکت کے عوض اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دے تو میں اس تبادلے پر راضی نہ ہوں گا، اور اگر از سر نو مجھے اس کی دعوت دی جائے تو میں بخوشی اس دعوت کو قبول کر لوں گا۔ حوالہ
ابن اسحاق 186۔ حاضرین میں ایک اور شخص میزبان کے حقیقی برادر امزاد قبیلہ تیم کے ابو قحافہ بھی تھے۔ ان کے ساتھ ان کے بیٹے ابو بکر بھی موجود تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 1-2 سال چھوٹے تھے اور مستقبل میں ان کے قریب ترین دوست بن کر ابھرنے والے تھے۔